الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے تیسرے رکوع کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ تم نے کسی کی نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو قرطبی والے بزرگوں نے نقل کیا ہے. عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا جو بھی مال ہے وہ سارا کا سارا تیرے والد کی ملکیت میں ہے. تو بھی والد کی ملکیت کا ہے اور تیرا والد بھی تیرا مال بھی والد کی ملکیت میں ہے. یہ حدیث کا جو ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا ایک لمبا واقعہ ہے جو میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. 15ویں پارہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. لفظ قضا بہت زیادہ اہم فیصلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے، اس حکم میں کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے سورہ لقمان میں بھی بیان کیا ہے والدین کے حقوق کو. وہاں پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کا لفظ استعمال کیا، وصیت. اور لفظ وصیت جو ہے یہ بھی نافذ العمل، یعنی وصیت کو بھی نافذ العمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے اس کی، اور اپنے کسی بچے کو یا کسی ساتھی کو کوئی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ فلانے کا میں نے قرضہ دینا ہے، اتنا پیسہ میرے طرف سے صدقہ کر دینا، فلاں کو یہ کرنا ہے، یا میرے ذمہ یہ چیزیں ہیں. تو جس شخص کو وہ وصیت کر رہا ہے، یہ وصیت نافذ العمل کرنا وصیت کو یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے. اگر وہ شخص اس بندے کے کہنے کے مطابق وصیت پر عمل نہیں کرتا تو یہ شخص گنہگار ہوگا، الا یہ کہ میت نے وصیت ہی ناجائز کی ہے. مثلا یہ وصیت کی کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا، تو وہ سارا نہیں ہوگا، ثلث مال میں اس کی وصیت چل سکتی ہے. قرآن مجید نے
والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بات کو لفظ قضا سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اٹل بات ہے. جیسے قاضی فیصلہ کر دیتا ہے نا تو وہ نافذ العمل ہوتا ہے. اور سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ ہم نے وصیت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور ماں اتنے مشکل سے مطلب بچے کو اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، پھر دودھ دیتی ہے. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. آگے فرمایا اے بندے میرا شکر بجا لا ووالدیک، اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. کون بچہ ہے جس نے والدین کا شکریہ ادا کیا ہو؟ یہاں کون سی چیز کا ذکر ہے کہ والدین نے آپ کو فلانی چیز دی تو آپ نے کہنا ہے ابو جی آپ کا شکریہ؟ نہیں، مطلقاً والدین ہونے کا یہ مقام ہے کہ آپ والدین کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا واسطہ بنے ہیں. اللہ رب العزت نے اس انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے درمیان میں واسطہ والدین بنے ہیں. لہٰذا اللہ کا شکر بجا لاؤ وَلِوَالِدَيْكَ، اور والدین کا شکریہ ادا لاؤ بجا لاؤ الی المصیر، میری طرف. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اگر آپ کے والدین آپ کو ناجائز کام کہنے کا کہہ دیں، شرک کرنے کا کہہ دیں، کوئی اور کسی کو مارنے کا کہہ دیں، زیادتی کرنے کا کہہ دیں، چوری کرنے کا کہہ دیں، اگر آپ کے والدین آپ کو ناجائز بات کہہ دیں فلا تطعهما، ناجائز بات کی تابعداری نہیں کرنی، ناجائز بات نہیں ماننی، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، بات ان سے پھر بھی ادب سے کرنی ہے. والدین غلط بات کہہ رہے ہیں، ناجائز بات کہہ رہے ہیں. فرض کرو یہ شخص شہر میں آ گیا، اس کو اچھا ماحول مل گیا، دینی تربیت اس کی ہو گئی، والدین کی نہیں ہوئی. یہ جب گھر گیا والدین اس کو کہتے ہیں فلانے بندے نے ہماری بکری کو پتھر مارا تھا، آپ جا کے اس کو ٹھیک کر کے آؤ. والدین کی تو تربیت نہیں ہے، وہ ایک گاؤں دیہات میں رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے البداوۃ ضالۃ، دیہات گمراہی کا نام ہے، وہاں ضد، عناد، کینہ، بغض، غیبت یہی چلتا رہتا ہے. تو ایسی بات جو والدین خلاف شرع کہہ دیں تو آپ نے عمل نہیں کرنا، لیکن والدین کے سامنے بے ادبی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آپ والدین کے سامنے اچھی بات کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں کہ ابو جی کوئی بات نہیں، انہوں نے ہماری فلانی چیز اٹھا لی تھی تو گندم کاٹ لی تھی یا درخت کی شاخ کاٹ لی تھی، کوئی بات نہیں، آخرت میں اللہ دے دے گا، آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو دنیا میں اجر دے گا. تو ناجائز بات کی اتباع نہیں ہوگی. لیکن اب یہاں پر بعض دفعہ نوجوان بچوں کے جذبات قابو میں نہیں رہتے کہ والدین نے ناجائز بات کہی، عمل تو نہیں کرنا اس پر، لیکن والدین کی بے ادبی کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ تو ایسے ہی ہیں، آپ تو گمراہ ہیں، آپ غلط باتیں کہتے ہیں. ایسی بات نہیں کہنی، یہ نافرمانی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی. سورہ عنکبوت 20واں پارہ، سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. آپ والدین کے ساتھ ہم وصیت کرتے ہیں کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اگر آپ کو وہ شرک کرنے کا کہیں کہ والد شرک مشرک ہے، کافر ہے، بچہ مسلمان ہو گیا، اب والد مجبور کر رہا ہے کہ آپ بھی شرک کریں، اگر وہ آپ کو شرک کرنے کا کہتے ہیں فلا تطعهما، آپ بات نہ مانیں. تو بات کر رہا ہوں قرآن مجید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بات کو دو لفظوں سے تعبیر کیا ہے، اور یہ دونوں لفظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بھی نافذ العمل ہے، ضروری ہے اس پر عمل کرنا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا فرض اور ضروری ہے. اور دوسرا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ اٹل ہے آپ کے رب کا کہ توحید میں کوئی
ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ آگے پوری تشریح ہے کہ آپ کو انہوں نے بچپن میں یوں سنبھالا، یوں کیا ہے، ان دونوں میں سے آپ کو ایک مل جائے، دونوں مل جائیں، آپ خوب خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، اور ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور اف تک نہ کہو، بڑی بات، آگے سے بے ادبی کی بات، اونچے الفاظ کی بات، غصے کی حالت میں بات تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقل لهما اف، سامنے اف تک نہ کہو، یعنی ناگواری کا اظہار اپنے عرف میں جیسے بھی ہوتا ہے وہ ناگواری کا اظہار بھی آگے سے نہیں کرنا۔ ہر ماحول، ہر علاقے کے عرف میں الگ الگ بات ہوتی ہے ناگواری کے اظہار کی، تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، گنجائش ہے اس کو پورا کرنے کی، آپ پورا کریں، اور اگر وہ پورا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، خاموش ہو جائیں، بے ادبی نہ کریں، اور اگر وہ خلاف شرع بات کہہ رہے ہیں تو بھی یہ بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، بس چپ کر جائیں، کسی موقع محل کی مناسبت سے والدین کو سمجھائیں۔ ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض و نصیحت فرما رہے ہیں اور والدین کی بات ہو رہی ہے، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ اللہ کو زیادہ پسند ہے جو عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها، نماز کو، فرض نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نماز با جماعت ہو، پہلے وقت میں ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، نماز کامل کا ثواب ہے۔ شریعت نے دوستو تمام کاموں میں تحمل کا درس دیا ہے، ٹھہراؤ کا درس دیا ہے، بردباری کا درس دیا ہے۔ اس میں آپ سوچیں، اس میں آپ مشورہ کریں، استخارہ کریں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے نہیں بہتر، جلد بازی سے منع کیا ہے۔ اور بعض مقام پہ فرمایا کہ فَإِنَّ الْعُجْلَةَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ جلد بازی شیطان کے عمل میں سے ہے، لہذا سوچ سمجھ کے کام کیا جائے، جلد بازی نہ ہو۔ لیکن بعض احکام شریعت نے ایسے دیے ہیں کہ جن میں شریعت کو جلدی مطلوب ہے، جلد بازی اس میں مطلوب ہے۔ مثلا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں رشتہ جوان ہو جائے اور مناسب رشتہ آ گیا ہے، کف والا رشتہ آ گیا ہے، مناسب برابری کا رشتہ آ گیا ہے، تو اس رشتے میں تاخیر نہ کرو، گنہگار ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ اس میں تاخیر نہ کریں، بس جیسے اذان ہو گئی اپنی نماز کی تیاری کریں، نماز با جماعت پڑھیں۔ نماز با جماعت کے بعد ہر دنیا کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ سستی کرتے ہیں، تو فرمایا فرض نماز کا وقت ہو جائے بس جلدی کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کے لیے وقت ہم نے معین کر دیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، معین کر دیے ہیں نماز کے اوقات، اور نماز کے اوقات کی تشریح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ احادیث میں بیان فرما دی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی جلدی کی۔ تیسری چیز فرمایا کہ فوت کی ہو جائے تو بلا وجہ میت کو رکھنا اپنے گھر، مثلا نہلانے دھلانے کے لحاظ سے، دوسرے لحاظ سے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، یا سخت بارش طوفان ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو دفن کرنے میں مشکل پیش آئے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، تو میت کے جلدی قبرستان میں پہنچانا چاہیے، کفن دفن جنازہ جلدی ہونا چاہیے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ بعض لوگ بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں، فلانے نے سعودی عرب سے آنا ہے، اس کے بیٹے نے امریکہ سے آنا ہے اور یوں کرنا ہے۔ دوستو اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر مردہ نیک ہے، میت نیک ہے، تو اس کو آپ تاخیر کے ساتھ جب عالم برزخ میں بھیج رہے ہیں تو اسے تکلیف ہوگی کہ اس کے لیے تو آگے قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے اور آپ نے اس کو ادھر روک کے رکھا ہوا ہے۔
اور اگر اللہ معاف فرمائے سب مسلمانوں کو اللہ نیک بنائے, ان کی مغفرت ہو جائے, اگر وہ مردہ برا ہے, اللہ اس سے ناراض ہے, تو اللہ کے ناراض کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, یہاں پر بے برکتی ہوگی کہ اللہ جس سے ناراض ہے اس کو آپ نے گھر میں روک کے رکھا ہوا ہے. لہٰذا جیسے فوتگی ہو جائے تو کوشش کی جائے کہ اس میں جلدی ہو. یہ تیسری بات ہے. ایک حدیث میں یہ تینوں چیزیں ایک حدیث میں ہیں. الگ ایک اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من اراد الحج فلیتعجل. جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہے اور صاحب حیثیت ہے, اسے کوئی مشکل نہیں ہے, راستہ پرامن ہے, کوئی لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہیں, تو فلیتعجل, اسے چاہیے کہ حج جلدی کرے. تاخیر کرتا رہتا ہے, تاخیر کرتا رہے گا, زندگی کا کسی کو کچھ علم نہیں, اس کے ذمہ حج فرض تھا, حج اس کا رہ گیا ہے. فرمایا جس شخص کے ذمہ حج فرض تھا, دوسری حدیث, حج فرض تھا, بلا وجہ اس نے نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا, تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ یہودی ہو کہ مرے, عیسائی ہو کہ مرے, کافر ہو کہ مرے, جو بھی ہو کہ مرے, کہ اس نے ایک رکن کو ادا نہیں کیا. بعض لوگ حج میں اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ میرا بڑا کاروبار ہے تو پیچھے ابھی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, یا فلانا میرا یہ کام ہے, وہ جب ہو جائے گا حج کروں گا, یا بچے جوان ہو رہے ہیں ان کی شادیاں کر کے حج کے لیے جاؤں گا. یہ سب کام, یہ سب مجبوریاں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں, شریعت میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. جیسے حج فرض ہو جائے, صاحب استطاعت ہے, بس حج کے لیے نکلے, اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے, گھر والوں کے پاس چھوڑ جانے کے لیے خرچہ ہے, حج میں جلدی کرے, اور یہ سارے تمام کام حج کی برکت سے خود ہو جائیں گے. اور ایک مہینہ دکان بند بھی رہ گئی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو بعض گویا کہ احکام شریعت کی طرف سے ایسے ہیں کہ جن میں جلدی مطلوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, ایک ساتھی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے ہاں سب سے اچھا عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا نماز کے ابواب میں. پھر اس ساتھی نے عرض کیا اللہ کے رسول, نماز بر وقت ادا کی جائے یہ اچھا عمل ہے, اس کے بعد اور کون سا اچھا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, اچھے انداز میں گفتگو کرنا, کوئی انہیں دوائی کی ضرورت ہے دوائی دینا, ان کے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے ان کو دبانا, جو ان کی ضرورت ہے اس کو محبت کے ساتھ, خدمت کے جذبے کے ساتھ, اسلامی حکم کی اتباع کرتے ہوئے والدین کی جو شخص خدمت کرے گا بہت بڑا ثواب ہے. امام ترمذی نے ایک اور حدیث نقل کی, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد آپ کی جنت کا درمیانہ دروازہ ہے, آپ کی مرضی ہے اس کو کھلوا لیں یا اس کو ضائع کر دیں. آپ اچھے کام کریں, والد راضی ہے تو درمیان والا جنت کا دروازہ کھل گیا, اور اگر والد ناراض ہو گیا تو جہنم والا دروازہ کھل گیا. امام ترمذی نے حدیث نقل کی, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے, اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. آپ اللہ کو اپنے لحاظ سے راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والد کو, اپنے والدین کو راضی کریں, اللہ آپ سے راضی ہے. اور اگر والدین ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا. تاریخ ابن عساکر بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے جو 80-84 جلدوں میں, مصر کے ایک عالم ہے انہوں نے لکھی ہے, وہ نقل کرتے ہیں حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فرمایا خدمت گار بچوں کے لیے والدین جنت کے 2 دروازے ہیں. خدمت گار بچوں کے لیے, فرما بردار اولاد کے لیے والدین جنت کے 2 دروازے ہیں, ایک والد ایک والدہ. اور نافرمان اولاد کے لیے والدین جہنم کے 2 دروازے ہیں. اب جس کی مرضی ہے اپنے لیے کون سے 2 دروازے کھلوانا چاہتا ہے. امام بہقی نے حدیث نقل کی
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے والدین کی فرما برداری کی، خدمت کرتا رہا اور والدین اس سے خوش ہو گئے، اور وہ خود دعائیں ہوتی ہیں دوستو، انسان اتنا اچھا بنے، خدمتگار بنے لوگوں کا، والدین کی خدمت تو بعض دفعہ انسان کی ذمہ فرض ہو جاتی ہے۔ عام انسانیت کا جو شخص خدمتگار ہے، خیال کرتا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، کوئی ان کو مالی ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے، تو دعاؤں کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو، یہ خود دعائیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ دعاؤں کی درخواست میں سپیٹا لگائے رکھتے ہیں، جو ملتا ہے دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست۔ بھائی آپ ایسے کام کریں، آپ کو دعاؤں کی درخواست کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ساری اللہ کی مشینری آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، آپ اچھے بنے نا۔ دیکھو جب انسان اچھا بنے، دوسروں کا خیال کرے، یا یہ دعا کرتا رہے، یا اللہ آپ مجھے بھی مالدار بنا دیں، میں آپ کی غریب مخلوق، آپ کے غریب جو آپ کی مخلوق ہے ان کی خدمت کروں گا، یہ دعا کر رہا ہے۔ والدین اگر یہ مالدار نہ بھی بنا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کی نیت جو اچھی ہے کہ میں لوگوں کا خیال کروں، خدمت کروں۔ تو لوگوں کا خیال کرنا اور خدمت کرنا تو فرض نہیں ہوتا، مستحب ہے، بعض دفعہ پڑوسی وغیرہ کے لحاظ سے فرض بھی ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت تو فرض ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اس شخص سے اللہ ناراض ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس سے اللہ ناراض ہے۔ وہ بے شک ساری رات عبادت کرتا رہے، تمام نیکیاں کرتا رہے۔ اسلام کسی ایک خاص نیکی کا نام نہیں ہے دوستو، کہ بندہ نماز کا پابند ہو جائے اور دوسرے کاموں کو چھوڑ دے، یا خدمت خلق کا پابند ہو جائے اور دوسرے کاموں کو چھوڑ دے۔ اسلام کسی ایک نیکی کا نام نہیں ہے، اسلام بہت سارے مجموعے احکام کا نام ہے، کہ جس وقت جو حکم آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اس حکم کو بجا لانا، یہ اسلام کی تابعداری ہے۔ اب اذان ہو گئی اور یہ شخص کہتا ہے کہ خدمت کرنا بھی بڑا ثواب ہے، نہیں، اب اذان ہو گئی، اب اللہ کے اس حکم کو بجا لانا ثواب ہے، خدمت بعد میں بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بہت عظیم فرمان ہے دوستو، بہت، آپ کا ہر فرمان ہی عظیم ہے، اونچا ہے، آپ کے ہر حکم ہی اونچا ہے اور اس میں نور اور برکت ہے۔ فرمایا خدمتگار اولاد، خدمتگار اولاد اگر والدین کو محبت کی نظر سے ایک دفعہ دیکھ لے، خدمتگار کا لفظ ہے حدیث میں، امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، خدمتگار اولاد والدین کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لے تو ان بچوں کو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ حج مقبول، اور حج ہونا الگ بات ہے دوستو، حج کا مقبول ہونا یہ الگ بات ہے، اس کی بہت ساری شرائط ہیں، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کو حج مقبول چاہیے۔ دیکھو اسلام میں آسانی اس کا نام ہوتا ہے کہ ایک شخص غریب ہے، حج کا اس کو بڑا شوق ہے، حج پہ نہیں جا سکتا ہے، پیسہ نہیں ہے، اور حج کا ثواب کیسے ملے؟ کہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جیسے اشراق کے 2 نفل پڑھ لے تو عمرہ مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے اسلام میں آسانی۔ لوگوں نے اسلام میں آسانی یہ سمجھی ہے کہ اسلام پر عمل نہ کرو، اسلام آسان ہے، اسلام پہ عمل نہ کرو، اسلام آسان نہ، نہ، اسلام نے کیٹیگری دی ہے، درجے دیے ہیں کہ 2 قطرے ہمیں پسند ہیں، یا شہادت کے خون کے قطرے بہا دو، یا رات کو تنہائی میں ندامت کے ساتھ اپنے آنکھوں سے 2 آنسوؤں کے قطرے بہا لو، جنت دونوں کو مل جائے گی۔ اب وہ قطرے اگر مشکل ہیں، شہادت کے خون کے قطرے شہادت میں، تو یہ آسان والے قطرے اختیار کر لو۔ یوں آسانی ہے اسلام میں، یہ نہیں ہے مطلب کہ ساری زندگی اپنی منمانی میں گزار دو، کاروبار اپنی منمانی میں، گھر کا رہن سہن اپنی منمانی میں، شادی غم اپنی منمانی میں، اٹھنا بیٹھنا اپنی منمانی میں، اور جب سمجھایا جائے مسئلہ کہ اسلام یہ کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں تو آسانی ہے۔ ان مولویوں نے اسلام کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ یہ مولوی کیا اسلام نہیں ہے، قرآن اور حدیث، اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا۔ یہ سارے نورانی احکام قرآن و حدیث
حدیث میں موجود ہیں. یہ ترمذی، بخاری، ابن ماجہ، امام مسلم کی کتاب مسلم شریف، یہ اس طرح کی نورانی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. مولوی تو صرف بیان کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کے اپنی طرف سے نہیں باتیں ہوتی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں والدین کے موضوع پر. اور اسلام مذہب ہے دوستو جس نے والدین کے اتنے حقوق بیان کیے. یہود و نصارہ نے تو اپنی کتابوں کو پس پش ڈالا، تحریف کی. اللہ نے ان کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا کہ انہوں نے اسلامی اللہ کی آسمانی نورانی تعلیمات کی قدر نہیں کی اور اپنی خواہش کو اندر داخل کیا. اللہ نے ان کی شریعتوں کو منسوخ کیا اور آخری شریعت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اور ہر دور میں اللہ ایسے رجال اللہ پیدا کرتا رہتا ہے، ایسے رجال اللہ پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. نہ ان کی کوئی تنخواہ ہوتی ہے، نہ ان کا کچھ ہوتا ہے، بلکہ حکومت اور ان کو تو کس کے رکھتی ہیں. اچھا تم بڑا مولوی بنا ہوا ہے، یوں تبلیغی بنا ہوا ہے، تو فلانا بنا ہوا ہے. اس کے باوجود ہر دور میں اللہ نے رجال اللہ پیدا کیے، اللہ کی شریعت کے خادم اللہ نے پیدا کیے جو بے لوث طور پر ہر دور میں خدمتگار رہے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں کہ ہر دور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے گزرے. اسلام ایسا مذہب ہے جس نے ایک ایک چیز کو، ایک ایک باریکی کو، دھاگے بال برابر بھی بات کو اسلام نے بیان کیا ہے. یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں، فلانے علاقے میں ایک پلازہ بنا دیا گیا ہے، اپنے بوڑھے والدین کو ادھر داخل کر دو اور وہاں وہ پڑے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ کوشش کی تھی. اسلام نے کیا کہا؟ ان بوڑھے والدین کے پاؤں دباؤ، اپنے ماں اور والد کے پاؤں کا دھومن پیو، ان کے پاؤں کو دباؤ، ان کو دھو، وہ پیو، خدمت کاری کرو، ان سے شفقت کے ہاتھ پھراؤ. اللہ تم سے راضی ہوگا. اگر زندگی کے اور ایام میں تم نے اللہ کو راضی نہیں کیا اور جنت کے مستحق نہیں بنے ہو تو اللہ نے تمہارے گھر میں ایک نعمت اس انداز میں دے دی. جو تمہارے والدین ہیں، بوڑھے ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، ان کی خدمت کرو، ان سے دعا لو، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت دے دے گا. یہ ہے اسلام کی آسانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. ایک صحابی عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول بعض دفعہ والدین ظالم ہوتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں، ظلم پر اکساتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ والدین کی بعض دفعہ تربیت نہیں ہوتی اور ایسی بات ہو جاتی ہے تو والدین اپنے علاقائی تعصب کے لحاظ سے بھی بعض دفعہ باتیں کر لیتے ہیں. تو صحابی کہنے لگے کہ حضرت بعض دفعہ والدین ظالم ہوتے ہیں تو کیا اس مرتبہ اس وقت بھی والدین کی فرما برداری کی جائے گی؟ سرکار دو جہاں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے. جب وہ صحابی نے سوال کیا آپ کا رنگ متغیر ہوا اور سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَا، اگر والدین ظلم بھی کریں پھر بھی تمہیں بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. اگر والدین ظلم بھی کریں پھر بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. اگر والدین ظلم بھی کریں تو پھر بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا. تو بات یہ ہے دوستو، بعض دفعہ والدین خلاف شرع حکم کر دیتے ہیں، خلاف شرع، تو آپ اس وقت ادب سے سمجھائیں، اس پر عمل نہ کریں. اس سے اگلا مرحلہ ایک اور بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ دارالفتاؤں میں عجیب عجیب مسائل آتے ہیں. بعض دفعہ والدین میں سے کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں آ کے ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، لیکن بچے کو بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. والدین میں سے دونوں یا ایک کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، بچوں کو پتہ چل گیا ہے، بچوں کے لیے بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. پھر بھی آپ نے ادب کرنا ہے اور طریقے سے ان کو سمجھانا ہے. لیکن آپ کے نافرمانی کی وجہ سے والدین ناراض ہوئے تو گنہگار ہوں گے. میں بات کر رہا تھا انت و مالک لابیک کہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سارا تیرا والد کا ہے. قصہ یہ ہوا، عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے.
میں نے یہ پورا واقعہ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت، جو میری کتاب ہے اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت، اس میں یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس پورے قصیدے کے ساتھ ذکر ہے۔ آج میں اس کا مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص حاضر ہوا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا والد میرا پیسہ کھا جاتا ہے، لے لیتا ہے، جہاں میں رکھتا ہوں وہاں سے پیسہ والد لے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، تو اس کو آپ سمجھائیں میرا پیسہ یوں نہ کھایا کرے۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو جاؤ اپنے والد کو بلا کے لے آؤ۔ بچہ چلا گیا والد کو بلانے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ بچہ گیا ہوا ہے، اپنے والد کو بلا کے لائے گا، جب وہ والد آ جائے گا تو اے اللہ کے رسول آپ اس سے پوچھیں کہ جب آپ کے بچے نے شکایت لگائی اور آپ کو بلانے کے لیے آیا ہے تو وہ بات کون سی ہے جو آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنی اور دل میں کہی تھی، وہ آپ بتائیں۔ جبرائیل آئے، فرمایا کہ وہ بچہ باپ کو بلانے جا رہا ہے، اس کے باپ جب آ جائے گا تو آپ اے نبی اس سے پوچھیں، اس کے والد سے، کہ وہ بات کون سی ہے جو تیرے اپنے کانوں نے نہیں سنی، تو نے دل میں کہی ہے، وہ بات تو بتا دو۔ وہ باپ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھایا، پوچھا اس لڑکے کے والد سے کہ جب آپ کے بچے نے شکایت لگائی تو آپ کے دل نے کون سی باتیں سوچی ہیں جو آپ کے کانوں نے نہیں سنی؟ وہ شخص حیران ہو گیا کہ یہ باتیں تو صرف میرے دل نے دکھ کی وہ پڑی ہیں، جو اونچی آواز کے ساتھ بھی میں نے نہیں کہیں۔ کہنے لگا آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، میرا پہلے بھی ایمان تھا لیکن ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں بھی میری پتہ چل گئیں۔ وہ عجیب درد مندانہ قصیدہ ہے، کنت نافحن کنت شافحن مربیاً، پورا قصیدہ ہے، وہ والد نے پڑھا۔ یہ قصیدہ امیہ بن ابی سلط کا ہے، اس نے بھی اپنے بچے کے دکھ میں پڑھا تھا، آج اس والد نے اپنے بچے کے دکھ میں پڑھا ہے۔ وہ کرتے کرتے آخر میں جو بات کہتا ہے وہ والد کہتا ہے کہ اے میرے بچے، میں نے اگر تیرے خرچے میں سے کچھ پیسے لیے تھے تو مجھے پڑوسی سمجھ کر معاف کر دیتا، والد نہ سمجھتا، بھوکا پڑوسی سمجھ لیتا، جیسے کہ شریف لوگ غریب پڑوسی کا خیال کرتے ہیں، آپ مجھے غریب پڑوسی سمجھ کر معاف کر دیتا اور مجھے سید کونین کے سامنے شکایت لگا کے یہ رسوائی نہ دیتا۔ یہ بات کہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو غصے میں بہت کم مقامات میں آپ کو غصہ آیا، بہت کم مقامات، اس مقام پہ آپ کو جلال آیا۔ اس بچے کو قریب بلایا، اس کے گریبان کو پکڑا، فرمایا یا بنی انت ومالک لابیک، اے بچے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے، والد چاہے سارا مال لے لے یا کچھ لے لے، تیرے لیے بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بچہ روتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرنا۔ والد سے کبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتا ہے۔ آپ نے گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا، او بچے تو ذرا اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد کر لیتا جب تو رات کو بیمار ہو جاتا تھا، تیرے والدین تجھے اپنے گودیوں میں اٹھا کر اپنی نیندوں کو قربان کر لیتے تھے اور تجھے لوری دیتے رہتے تھے۔ او بچے، نم یا حبیبی سالمن، نم یا حبیبی سالمن، نم آمنن، نم آمنا۔ جب تو بیمار ہو جاتا تھا، تیرے جسم کے کسی حصے میں دکھ درد ہوتا تھا اور تو روتا تھا، سوتا نہیں تھا، والدین تجھے اپنی گودیوں میں لے کے پھرا کرتے تھے
اپنی نیندوں کو قربان کر دیتے تھے، لوریاں دیتے تھے، او میرے بچے، او میرے پیارے بچے سو جا، او میرے پیارے بچے سو جا، کیوں بے آرام ہوا، کیا تجھے دکھ پہنچا؟ کبھی دم درد کرتے ہیں، کبھی دم کرتے ہیں، کبھی نظر بد کا دم کرتے ہیں، کبھی الحمد شریف پڑھتے ہیں، کبھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کبھی کوئی دوائی دیتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تیری بیماری اور دکھ درد میں تیرے بچپن میں والدین آنسو بہاتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، دن کو سفر کر کے روزینہ کما کے تیرے لیے ضرورت کی چیزیں لاتے ہیں، اور تو آج جوان ہو گیا، کمائی کے قابل ہو گیا، پیسہ تیرے پاس آ گیا، اور تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا کر رہا ہے۔ دوستو، والدین کے بہت حقوق ہیں، ان کے بہت فرائض ہیں۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں پہنچ گئے، منبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، منبر رسول پر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو اونچا فرماتے ہیں آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ جمعہ ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک نے عرض کیا، اللہ کے حبیب، آج جمعے کے خطبے میں ہم آج نرالی بات دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی ایسا یوں نہیں فرمایا، سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کے جملے نہیں فرمائے، آج آپ آمین کے جملے فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب میں خطبہ دینے کے لیے، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر چڑھنا شروع ہوا تو پہلی سیڑھی پہ جبرائیل نے آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، اے اللہ کے حبیب، میں جبرائیل رب کی طرف سے پیغام دعائیہ لے کے آیا ہوں، اور آپ کو میرا رب، آپ کا رب، آپ کو میرا رب، آپ کا رب یہ فرما رہا ہے کہ جبرائیل دعا کرے گا، اے سید کونین آپ نے آمین کہنی ہے۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے یہ بد دعا دی کہ جس مومن کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اللہ وہ اس کو ہلاک کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے کہا، جس امتی کے سامنے اے سید کونین آپ کا نام نامی مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور وہ بخیل امتی آپ پر درود نہ پڑھے تو برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے حبیب آپ کا رب دعا کرتا ہے، مجھے سکھا کے بھیج رہا ہے کہ جس کو والدین میں سے دونوں خدمت کے محتاج ملے یا دونوں میں سے ایک خدمت کا محتاج ملا اور اس شخص نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، اپنے لیے جنت نہیں بنا سکا، ان کی نافرمانی کی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ والدین کا نافرمان ہلاک ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوستو، والدین اونچی دولت ہے، اور ذخیرہ حدیث آپ پڑھ لیں، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے والدین غوث، کتب، ابدال، اللہ کے ولی، مالدار بہت ہوں تو آپ والدین کی خدمت کریں، اور اگر وہ غریب ہیں، جاہل ہیں، کمزور ہیں، ان پڑھ ہیں تو آپ خدمت نہ کریں۔ والدین ہیں، خواہ پڑھے لکھے ہوں، نیک ہوں، جاہل ہوں، گنہگار ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، والدین ہیں، ان کا اونچا مقام ہے۔ ان کی زندگی میں خدمت کر کے دوستو اپنی آپ نے زندگی بھی بنا لی، آخرت بھی بنا لی۔ اسلام اسی خوبی کا نام ہے۔ اسلام کی جس ادا پر آپ عمل کریں، اسلام اسی خوبی کا نام ہے کہ اسلام دونوں جہانوں میں نوازتا ہے۔
مادی زندگی، مادی لوگ جو شعلے لے کے پھر رہے ہیں، جو مصنوعی چراغ سے دنیا کو روشن کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اپنا آخری حبیب بھیجا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ میرے حبیب کا کام یہ ہے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے کے آتا ہے۔ یہ جہالت کی روشنی پھیلانے والے آج کے لیڈر، آج کے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اسلام کے خلاف کسی پروگرام سے اگر روشنی دینا چاہتے ہیں، روشنی نہیں آتی، ظلم آتا ہے۔ گریز اور طرز جمہوری غلام یک مقام شو، گریز از طرز جمہوری غلام یک مقام شو کہ دو صد خر فکر انسانی نمے آیت۔ یہ اقبال ہے۔ کسی مولوی صاحب کا شعر پڑھوں تو پھر تو کہہ دو کہ وہ بھی دہشت گرد تھا تو یہ بھی دہشت گرد ہے۔ اقبال کا شعر پڑھ رہا ہوں، گریز از طرز جمہوری نظام میں ظلم ہے، ظلم و ستم ہے، اقربا پروری ہے، زیادتی ہے، غریب کا کوئی خیال نہیں ہے، اس سے بچو۔ اسلام نے روشنی دی، وہ حقیقی روشنی ہے۔ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و ستم میں تھی، بچوں کو قتل کرنے والی تھی، ڈاکو تھے، سود خور تھے، مشرک بت پرست تھے۔ اللہ کا آخری حبیب روشنی کا مینار لے کے آیا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دنیا کو طرح طرح کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کے چراغ کے نیچے لے آیا۔ اصل روشنی یہ ہے دوستو۔ تو بات یہ ہے اسلام میں ہر خوبی ہے، اور جس حکم پر بھی، اسلام کے جس حکم پر بھی آپ عمل کریں، اس کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور جو دوسرے نعرے ہیں ان میں نعرے کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ دنیا اچھی ہوگی، جبکہ میں وہ کہہ رہا ہوں دنیا بھی نہیں اچھی ہوگی۔ وہ ویسے ہی نعرہ ہے دھوکہ دینے والا۔ کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان کا وعدہ دھوکہ ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کے حبیب کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ جو اس میں آئے سرخ روئی، در محمد واہ ہے کھلا ہے، در محمد صلی اللہ علیہ وسلم، در محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے در دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ اللہ نے اپنا آخری حبیب بھیجا، اس کو اتنی نورانی جماعت عطا کی جس کے صبح و شام زندگی کا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر زاویہ اسلام کی خدمت کے لیے تھا۔ اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے میں دوستو دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کو یقین سے دل میں بٹھا لو، سوچو تنہائی میں بیٹھ کر تو انشاءاللہ آپ کو دل استفتح بقلبک فإنہ افتیٰ بک، حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے، وہ صحیح جواب دے گا۔ ایک بات آخر میں مسئلے کی بتاتا ہوں۔ جن کے والدین زندہ ہیں، والدین کو راضی کریں، ان کے پاؤں پکڑیں، ثواب ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ معاذ بن جبل شام سے آئے، سرکار کے سامنے عرض کرنے لگے، حضور ہم نے وہاں وڈیروں کو دیکھا، عوام کو دیکھا وڈیروں کے سامنے جھکتی ہے، پھر وڈیرے ہاتھ شاتھ پھیرتے ہیں، ان کی مرضی ہے پھیرے نہ پھیرے۔ میں نے شام میں دیکھا رعایا اپنے وڈیروں کے سامنے جھکتی ہے۔ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا پھر کیا بات ہے معاذ، جھکنے دو ان کو، وہ اسلام جو نہیں آیا ان کے پاس۔ کہا حضور دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے جھکوں، اصل تو وڈیرے آپ ہیں، آپ نے ہمیں زندگی کا جینا سکھایا، ہم جانوروں کو انسان بننا سکھایا، اصل تو وڈیرے آپ ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے جھکوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اسلام جھکنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، شاباش۔ لیکن دیکھو دوستو 15واں پارہ 3 رکوع، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اے بچے اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دے۔ ادھر جھکنا منع کیا کہ میری شریعت میں غیر کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں، اور ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر جھکنا ہے او بچے، جھکنے کا دل چاہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا تجھے فائدہ دے گا تو تیرے والدین ہیں اس کے سامنے جھک جایا کر۔ جب صبح گھر سے نکلا کر رخصت ہوا کر
تو اپنی امی کے سامنے جھک کر شاباش کا تھاپڑا لگوا کے نکلا کر، پھر دیکھ دل کو تیری خیر و برکت کیسے ہوتی ہے۔ دیکھو دوستو، شریعت نے منع کیا، لیکن یہاں کیا کہا؟ جھک جاؤ۔ یہاں وہاں نہ جھکنا ثواب، یہاں جھکنا ثواب، جیسے کہے نا۔ دوستو آخری بات جو مسئلے کی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، ایک دن نہیں دوسرے دن راضی ہو جائیں گے نا۔ اور آپ کو کوئی ہار نہ ہونی چاہیے، آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے والد کے سامنے جھک رہے ہیں، والد کا بہت اونچا مقام ہے، یہ ہار نہیں، یہ فخر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے والدین راضی کرنے کی توفیق بخش دی۔ یہ ہار نہیں، یہ فخر ہے۔ دنیا بن گئی، آخرت بن گئی۔ لیکن میں نے بتایا کہ اسلام کسی زاویے میں آ کے مومن کو مایوس نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر مذہب راستہ دکھاتا آتا ہے، بالفرض راستہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں، لیکن کوئی کوڑ بتوڑ ہے، کوئی جھوٹ موٹ۔ دنیا کا ہر مذہب جو باطل ہے، جو راستہ دکھاتا ہوا آ رہا ہے، ایک موڑ پہ آ کے رک جاتا ہے اور اس کے پاس مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کے پاس زندگی کے ہر زاویے میں، ہر دن میں، ہر لمحے میں، ہر موڑ پہ اسلام کی ہدایت موجود ہے۔ کسی کے والدین فوت ہو گئے، آج اس کو مولوی صاحب کی تقریر سن کے توبہ کی توفیق ہوئی ہے، آج اس کا دل ٹوٹا۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آباد ہوتا ہے نا۔ آج دل ٹوٹا، یہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے۔ والدین دونوں رخصت ہو چکے ہیں، اس کو ماضی یاد آتی ہے، میں نے والدین کو ستایا تھا، نافرمانی کی تھی، یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے، تو ان کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسلام دیکھو نا، کسی موڑ میں اسلام کے پاس مایوسی نہیں ہے۔ اسلام یہ ہدایت دیتا ہے اپنے جو وفات شدہ والدین ہیں ان کے لیے مسلسل ہر روز مغفرت کی دعا کرتا رہے 40 دن میں دعائیں مغفرت کرنے میں ناغہ نہ کر تو اس کے بعد یقین کر لے کہ تیرے والدین تیرے سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔